ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی شر. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے زمین پر بین کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، وہ انبیاء اکرام کے جو مبارک اجساد ہوتے ہیں، جسم ہوتے ہیں، ان کو کھا نہیں سکتی. ہر نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ. اسے رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا دیا جاتا ہے؟ یار لوگ کہتے ہو قبر میں زندہ تو ہم بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ یار میری طرف. سبحان اللہ. اس عقدے کا حل کر کے جاؤں گا. سبحان وہ اللہ. کہتے ہیں قبر میں زندہ تو ہم بھی مانتے ہیں، باہر نہیں مانتے. سبحان اللہ. تم قبر میں مان لو، باہر میں دکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور حوالہ سنو صحیح بخاری کا. کس کتاب کا؟ بخاری. جی بخاری. صحیح بخاری یاد رکھنا. کہتے ہو نبی قبر میں زندہ ہے، باہر نہیں آ سکتے. تم کہتے ہو ہماری محفل میں آ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کے حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میں معراج کی رات، توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے، میں قبر سے باہر زندہ بتا رہا ہوں. قبر کے اندر جو حیات ہے اس پہ بے شمار احادیث ہے، اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، ورنہ ادھر بھی انبار لگے ہوئے. قبر کے اندر وہ بھی مانتے ہیں، میں قبر کے باہر بتانے لگا ہوں. سبحان اللہ. اور صحیح بخاری کی حدیث دینے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات لقیت موسیٰ مضطرب الرجل راس کانہ من رجال شجر. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے موسیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ. وہ صدیاں گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوئے. سبحان اللہ. آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. توجہ میری طرف. میرے آقا فرما رہے ہیں لمبے قد کے پتلے دراز، سبحان اللہ. جیسے قبیلہ بنو شنوہ کے لوگ نہیں ہوتے. میرے آقا فرماتے ہیں ایسا حلیہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جو مر جائے، جو معاذ اللہ فنا ہو جائے، اس کا کوئی حلیہ، کوئی شکل، کوئی قد، کوئی بال، کوئی چہرہ، کوئی آنکھیں باقی رہتی ہیں بھائی. بولو یار. اور موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوئے صدیاں گزر گئی کی بڑا، صدیاں گزر گئی. حضور فرما رہے میں نے موسیٰ کو دیکھا، دیدار کیا، ملا، کنورسیشن ہوئی. صحابہ کہتے ہیں آقا حلیہ. سبحان اللہ. حلیہ زندہ کا ہوتا ہے، مردوں کا نہیں. میرے آقا فرما رہے دبلے پتلے، لمبے قد کے، اور مثال دے رہے میرے آقا جیسے یہ قبیلہ بنی شنوہ کے لوگ نہیں ہوتے، اس طرح کے تھے موسیٰ علیہ السلام. چھٹے آسمان پہ. یہ مدینہ المنورہ سے پاکستان دور ہے کہ چھٹا آسمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھے یار. قبر میں نہیں دیکھا، قبر میں دیکھنے والی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں. وہ قبر کے اندر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں قبر سے باہر کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَلَقَيْتُ عِيسَىٰ سبحان اللہ. لَمْحَةٌ أَحْمَرٌ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِن تِمَاسٍ جَنٍّ حَمَّامًا. سبحان اللہ. رواہ بخاری. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا. صحابہ کہتے ہیں آقا کوئی حلیہ. میرے آقا فرماتے ہیں سرخ رنگ کے، سبحان اللہ. درمیانے قد کے. سبحان اللہ. اور آقا فرما رہے ہیں ان کے بال ایسے تھے جیسے بندہ حمام سے نہا کے نہیں نکلتا جب غسل کر کے. میرے آقا میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا، متن اور ترجمہ. میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے عیسیٰ کو دیکھا، سرخ رنگ کے، درمیانے قد کے، اور بال ایسے تھے جیسے ابھی ابھی نہا کے آئے ہیں. سبحان اللہ. آگے چلے. میرے آقا فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا. صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں. صحابہ کہتے ہیں آقا ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَشْبَهُ بِهِ. میرے آقا فرماتے ہیں کسی نے ابراہیم کو دیکھ رہا تو آؤ مجھے دیکھ لو. سبحان اللہ. میرے جیسے تھے ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. آپ پڑھے لکھے سمجھدار دوست بیٹھے مجھے بتائیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، انبیاء اکرام کا ظاہراً وصال ہوئے، اور آقا علیہ السلام ان کو صحیح سلامت دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کے چہرے مہرے کے ساتھ، ان کے قد کاٹ کے ساتھ،
ان کے حلیے کے ساتھ، اور قبر میں نہیں دیکھ رہے، سبحان اللہ، قبر کے باہر دیکھ رہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا اعتراض کہتے تسی آتے ہو نبی محفل چ ہونا چاہے تو محفل بھی دیکھ سکتے ہیں، محفل سے بھی آئے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک وقت میں ایک محفل نعت کلام میں ہو رہی ہے، اسی وقت میں ایک محفل لاہور میں ہو رہی ہے، سودرا شریف میں ہو رہی ہے، وزیر آباد میں، چلو یہ تو ایک ہی ملک ہے، ایک وقت میں پاکستان میں ہو رہی، دوسرے وقت میں کینیڈا میں ہو رہی، امریکہ میں ہو رہی، انڈیا میں ہو رہی، ایک ہی وقت میں نبی 20 جگہ پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عقل مانتی نہیں، غلط ہے۔ توجہ، میں جواب دیتا ہوں قرآن سے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی وقت میں ملک الموت جو ہے یہ روح قبض کرتا ہے، فرض کریں اسی وقت اس نے پاکستان سے بھی روح قبض کر لی ہے، میں شہروں کی بات نہیں کرتا، ملکوں کی کرتا ہوں، اسی وقت کینیڈا سے، امریکہ سے جس کے آگے کوئی ملک ہی نہیں، پانی پانی، اسی وقت امریکہ سے، بیلجیم، ڈنمارک سے، فرانس سے، تو فرشتے پھر زیادہ ہونے چاہیے، مولا زیادہ نے، کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا پیارے کہہ دو ان کو، جو ان کی ارواح قبض کرتا ہے نا، روح نکالتا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہیں؟ ایک۔ بولو یار، ایک۔ ایک، اونلی ون، ایک اینجل، ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ مولا بات سمجھ میں نہیں، اگر ایک ہے تو ایک ہی وقت میں لاکھوں مقامات پہ کیسے چلا جاتا ہے؟ اللہ نے کہا وہ ایسے جاتا ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ سبحان اللہ۔ وہ متمثل ہو کے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حقیقی وجود اس کا ایک ہی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ مثالی وجود کے ساتھ ایک ہی وقت میں اگر وہ 1000 مقامات پہ بھی جانا چاہے تو جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ 1000 مقامات پہ جا سکتا ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے حقیقی وجود مبارک سے گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، حقیقی وجود مبارک سے باہر تشریف نہیں لاتے۔ جس دن حقیقی وجود مبارک سے باہر تشریف لائیں گے قیامت آ جائے گی، جہاں بھی میرے آقا جس پہ کرم کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں، جس پہ راضی ہوتے ہیں، میرے آقا مثالی وجود کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ربی، یا غوث اعظم۔ ایک اور اعتراض اور اس کا جواب سنیں۔ کچھ حدیث ملتی ہیں سیاستہ سے، جیسے میرے آقا نے فرمایا ان للہ سیاحین فی الارض، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پوری دنیا میں فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے جو گھومتے رہتے ہیں، جہاں بھی میرا کوئی امتی، میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچاتے ہیں۔ یا ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری اپنی تاریخ میں لے کے آئے، امام بزار اپنی مسند میں لے کے آئے، عمار بن یاسر حدیث کے راوی، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملک آتاہ اسماء الخلائق فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا بالغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان تاریخ اللہ، الکبیر۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میری قبر پہ اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، توجہ میری طرف، روح زمین کے کسی کونے پہ، کسی خطے پہ میرا کوئی امتی مجھ پر سلام پڑے گا نا، سبحان اللہ، توجہ، تو وہ فرشتہ قیامت تک کے لیے، وہ فرشتہ اس بندے کا نام، سبحان اللہ، اس کے باپ کا نام، سبحان اللہ، کوئی شرح نہیں کر رہا، اس کی جگہ کا نام، سبحان اللہ، پاکستان سے، کہاں سے؟ پاکستان کے شہر بستی نعت کلاں، ڈویژن گجرانوالا، ضلع گجرانوالا، نعت کلاں کی سرزمین سے نصیر قادری نے سلام بھیجا۔ میں کوئی شرح نہیں کر رہا یار، حدیث کا متن اور ترجمہ۔ ایک اور حدیث سنو ابو داؤد کی، میرے آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ روح زمین کا کوئی شخص جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے، میں ہر سلام پڑھنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ 3-4 حدیث کافی ہیں، توجہ، ان کو بنیاد بنا کے عتیق بھائی
किबला इनको बुनियाद बना के यार लोग कहते देखो भाई हजूर कह रहे हैं कि फरिश्ते मुकर्रर हैं जो सलाम पहुंचाते हैं। अगर हजूर खुद सुनते खुद देखते तो फरिश्ते क्यों मुकर्रर होते? अब जवाब सुने तवज्जो के साथ। दो मैं इसकी जवाब देना चाहता हूं, वो जवाब दो तवज्जो के साथ सुने। पहला, क्या अब फरिश्ते जो मुकर्रर हैं इस वजह से आका अलैहिस्सलाम की हाज़रियत का जो लोग इनकार करते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि चलो माज़ अल्लाह तुम्हारी मान लेते हैं कि हजूर हाजिर और मौजूद नहीं, उनका मिसाल हो गया। अल्लाह तो हाजिर और मौजूद है कि नहीं? सुभान अल्लाह। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो कहता है मैं तुम्हारी शहरत के भी ज्यादा करीब हूँ। पता चला अगर कोई बंदा नेक काम करता है अल्लाह देखता है कि नहीं? अगर कोई गुनाह करता है अल्लाह देख रहा है कि नहीं? अंधेरे में करो अल्लाह देखता है, रोशनी में करो अल्लाह देखता है। अल्लाह से कोई छुप नहीं सकता, अल्लाह देख रहा है, सारा कुछ देखता है। अगर अल्लाह हर बंदे के अमाल अफ़आल देखता है, उसकी नेकियां भी देखता है, उसके गुनाह भी देखता है, सारा कुछ जब अल्लाह जानता है तो ये दो फरिश्ते क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। एक को कहा इसकी नेकियां लिखता जा, दूसरे को कहा इसके गुनाह लिखता जा। मौला तू सारा कुछ देखता है, जानता है, तुझे लिखवाने की क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता मुकर्रर इसलिए नहीं कि हजूर खुद नहीं देखते, खुद नहीं सुनते। बारगाह मुस्तफा के आदाब ये है, इतनी बड़ी बारगाह है, इतनी बड़ी जात है, इसका प्रोटोकॉल ये है, तज़ीम ये है, तौक़ीर ये है, आदाब ये है कि गुलाम हाथ जोड़ के कहे आका आपके उम्मती ने आपकी बारगाह में सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, गुंबद खजरा का फैजान। दूसरा जवाब, अब मैं खत्म कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। दूसरा जवाब सुने, क्लोज। आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, इतनी रात गए बैठे रहे, बस खत्म कर रहा हूं, तवज्जो। दूसरा जवाब जो कहते हैं रूह वापस आती है, हदीस से अबू दाऊद की कि रूह वापस आती है, फिर हजूर जवाब देते। वो कहते जब रूह वापस आती तो पता चला निकलती भी है, तो जब निकलती है माज़अल्लाह तो हजूर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मुर्दा हो गई। जवाब सुने, तवज्जो। राउंड दी क्लॉक, पूरी दुनिया अल्लाह ने ऐसी तख्लीक की है कि एक ही वक्त में पूरी दुनिया में ना दिन होता है ना रात। हम पाकिस्तान में बैठे हैं ना हजूर के गुलामों, नत कलां की सरजमीन पे, इस वक्त दिन है कि रात? रात है ना। 12 बजने वाले फिर भी जाग रहे हैं हम। ये सिर्फ नत कलां में महफिल नहीं हो रही, पता नहीं लाहौर में भी कितनी हो रही है, गुजरांवाला में हो रही हो, फैसलाबाद में हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, आपके यहाँ इस वक्त रात है पाकिस्तान में, कनाडा में कॉल करें वहां दिन है। अल्लाह ने दुनिया बनाई इस तरह है, एक ही वक्त में एट ए टाइम, ना पूरी दुनिया में दिन है ना रात, कहीं दिन कहीं रात, कहीं दिन कहीं रात। पूरी कायनात में आका अलैहिस्सलाम के उम्मती बसते हैं। जब हजूर के उम्मती बसते हैं तो वो दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं। हर दुरूद सलाम पढ़ने वाले का मेरे आका ने जवाब भी देना है। सुभान अल्लाह। इधर से नतकला वालों ने दुरूद सलाम भेज दिया, उसका भी जवाब देना है। उधर से गुजरांवाला से चला गया, लाहौर से चला गया, फैसलाबाद से चला गया, हिंदुस्तान से चला गया, बांग्लादेश से चला गया, कनाडा से चला गया, इंग्लैंड से चला गया, बेल्जियम से चला गया, डेनमार्क से चला गया, नॉर्वे से चला गया, स्पेन से चला गया। हदीस के मुताबिक हर सलाम का मेरे आका ने जवाब देना है। तो अकल के अंदर फिर मुझे बताओ वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा पल होगा, वो कौन सी सांस होगी जिस लम्हे रूह वापस जाती हो? सुभान अल्लाह। रूह तो वापस जाती ही नहीं। सुभान अल्लाह। आप चलो फर्ज कर ले, फर्ज कर ले एक ही वक्त में सारी कायनात सो गई। हालांकि ये मुमकिन नहीं, पाकिस्तान नहीं सोता, कायनात तो बड़ी दूर की बात है। फर्ज कर लेते
एक ही वक्त में सारी कायनात सो गई। अब हजूर पे कोई दुरूद व सलाम नहीं पढ़ रहा। जब कोई नहीं पढ़ रहा तो मेरे आका ने किसका जवाब देना? रूह वापस चली गई होगी। अल्लाह ने कहा अकल के अंदो, मैंने मुस्तफा के दुरूद व सलाम को कोई तुम्हारा मोहताज रखा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई मखलूक का मोहताज रखा है? इन्नल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते सुभान अल्लाह हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। पता चला जिक्र खुदा मखलूक करती है। सुभान अल्लाह। नहीं समझे यार, जिक्र खुदा मखलूक करती है। मैं बिला तशबीह हो बिला मिसाल कह के बड़ी बात कहने लगा हूं। बिला तशबीह हो बिला मिसाल, अल्लाह का जिक्र मखलूक का मोहताज है। इंसान अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक, शजर व हजर अल्लाह की मखलूक, जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया अल्लाह की मखलूक। यानी इंसान अल्लाह का जिक्र करते, फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करते, शजर व हजर अल्लाह का जिक्र करते। अल्लाह अपना जिक्र खुद नहीं अल्लाह अल्लाह करता। नहीं समझे यार, सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है। सारी कायनात का मालिक जिस जात का जिक्र करता है, जिस पे दुरूद व सलाम